ثانیہ نشتر صاحب. پاکستان میں اتنے برے حالات چیئرمین صاحب کبھی بھی نہیں ہوئے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور جو ٹریجری بینچز پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سمجھتے ہیں انکلوڈنگ دا ویری ریسپیکٹڈ منسٹر آف اسٹیٹ, آئی ایم شیور دے آل ریئلائز دیٹ. فاسل فیولز بھی ہیں, کتنے ہفتوں کی ہے یہ آپ شاید مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اینڈ لیٹ می پٹ فیکٹس ان آرڈر. حکومت نے جو سیلیبریشن کی تھی جنیوا سے واپس آ کے کہ فلڈز کی مد میں ان کو 9 بلین کمٹ ہوا ہے, بڑی اچھی بات ہے, کمٹ ہوا ہے, ہم سب کو بہت خوشی ہے. مگر اس کا ہمارے فارن ایکسچینج, اس کا ہمارا یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے اس سے کوئی ڈائریکٹ امیڈیٹ تعلق نہیں ہے. وہ کمٹمنٹس ہیں جو موسٹلی اوور 3 ایئرس اسپین کر رہی ہیں. وہ کمٹمنٹس ہیں جو پروجیکٹ فائنانسنگ میں جائیں گی, جن کے اسپیسیفک ڈی ایل آئیز ہیں, وہ بجٹ سپورٹ نہیں ہیں. اور اس میں سے کافی کمٹمنٹس جو ہیں وہ پچھلے سال ہی ہوئی تھیں جو دوبارہ سے اناؤنس ہوئی ہیں. تو صرف میں کنٹیکسچلائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی وہ 9 بلین جو ہیں وہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں آئیں گے, تو وہ ایسی بات نہیں ہے. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. جناب چیئرمین, اس وقت جو ہماری جو ڈالر کی سچویشن ہے, جو فارن ایکسچینج کی ریزروز کی سچویشن ہے, اور جو ہماری کرنسی کی جو پلیز اگر آپ کائنڈلی, آئی ایم ریئلی سوری, اس وقت جو ہماری کرنسی کی جو سچویشن, کرنسی کی ایکسچینج ریٹ کی جو ڈسکریپنسی ہے, اس کی وجہ سے کیا کیا ڈسٹورشن سامنے آ رہی ہیں. OICCI کی ویب سائٹ پر یہ درج ہے کہ 1 بلین کے جو ڈیویڈنڈس ہیں وہ پاکستان پے نہیں کر رہا. وہ کون سی کمپنیاں ہیں؟ اس میں بہت سی شامل ہیں, ایبٹ, 3M, سٹی, کوکو کولا, کولگیٹ, بیئر, فائزر, ٹیلینور, شیورون, گلیکسو, اور ایک طویل لسٹ ہے ان کمپنیوں کی جو پاکستان میں 70 سال سے اور کچھ 100 سال سے بھی کام کر رہی ہیں, پاکستان بننے سے پہلے سے بھی کام کر رہی ہیں, اور یہ اپنے ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ ریپیٹریٹ نہیں کر پا رہے. ایاٹا کی ویب سائٹ پہ یہ پاکستان کو, اور چیئرمین صاحب میں اپنے آنسو روک نہیں سکی جب میں نے دیکھا کہ پاکستان کو نائجیریا اور وینزویلا کے ساتھ کلاس کیا ہوا کہ ہم اپنے جو ٹکٹ سیلز کی پروسیڈز ہیں $225 ملین وہ ریپیٹریٹ نہیں کر سکتے. ہم میں سے جو کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں وہ تمام ہم لوگ اپنے فونز پہ دیکھیں, ہمارے بینکوں سے ہمیں یہ میسج آیا ہوا ہے کہ اگر ہم کراس بارڈر ٹرانزیکشن کریں گے تو اس کراس بارڈر ٹرانزیکشن پر مارکیٹ ریٹ چارج ہوگا. یہ کس ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کائنڈلی مجھے بتا دیں. ریمیٹنسز جو ہیں ہماری اس وقت پاکستان کے ادارے آفیشیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ $1 کا آفیشیل ریٹ ہے, $1 کا اوپن مارکیٹ ریٹ ہے, اور ایک گرے مارکیٹ کا ریٹ ہے. اگر کسی ملک میں ایسے ہوتا ہے, کسی ایسا ملک جو واٹ آن نہ ہو, کوئی ایسا ملک جو فیلڈ اسٹیٹ نہ ڈکلیئر کیا گیا ہو, کسی ایسے ملک میں ایسا ہوا ہے تو کائنڈلی میری نالج میں اضافہ کر دیں. چیئرمین صاحب آج کائنڈلی آپ مجھے ٹائم دیں گے. ڈالرز جو ہیں وہ افغانستان جا رہے ہیں, اور وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کی اگر آپ نمبرز دیکھ لیں تو اس سے آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے گا. تو اس وقت چیئرمین صاحب جو بزنس کانفیڈنس ہے, آپ فگرز دیکھ لیں, آپ سرویز دیکھ لیں, آل ٹائم لو پہ ہے. جو اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے ہماری ریٹنگ جو ہے وہ B- سے C++ کر دیا ہے, unprecedented in this country. فچ اینڈ موڈی نے جو ہمارا بانڈ ہے اس کو انویسٹمنٹ گریڈ سے 7 ناچز بلو قرار دیا ہے, اور ہم یوکرین اور ایل سیلویڈور کے ساتھ ہمیں ملایا جا رہا ہے. پاکستان میں اتنے برے حالات چیئرمین صاحب کبھی بھی نہیں ہوئے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور جو ٹریجری بینچز پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سمجھتے ہیں انکلوڈنگ دا ویری ریسپیکٹڈ منسٹر آف اسٹیٹ, آئی ایم شیور دے آل ریئلائز دیٹ.
کموڈٹی کرائسس آ جاتے ہیں, اور میں نے ابھی ذکر کیا کہ جب وہ ٹیکس ریفنڈز نہیں کرتے تو اس کا نیگیٹو ڈومینو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, اور اس طرح کی بہت سی ایگزامپلس ہیں. دوسری طرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینیج کرنے کے لیے انہوں نے امپورٹس کرٹیل کیے ہیں, اور اس میں ڈسکریشنری پاورز انٹر پلے اب کر رہی ہیں. اور ابھی سینیٹر فاروق نائک صاحب نے بہت اچھا کہا کہ ڈسکریشنری پاورز پاکستان کا ایک بہت سب سے بڑا کینسر ہے. اس کی وجہ سے کرپشن پنپنے لگی ہے, کس کی ایل سی کھولنی ہے, کس کو الاؤ کرنا ہے, اس کی ڈسکریشنری پاورز کیسے ایکسرسائز ہو رہی ہیں. سب کو معلوم ہے کہ کراچی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. دوسری طرف جب آپ امپورٹ کرٹیل کریں گے تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس فردر ورسن ہوگا, اس کا امپیکٹ آپ کی ایکسپورٹس پہ بھی آئے گا, کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس بھی امپورٹ ڈپینڈنٹ ہیں. اور پاکستان نے بیسک انڈسٹری میں کیوں نہیں انویسٹمنٹ کی, یہ ایک اور کہانی ہے, اس پر کسی اور وقت بات کریں گے. تو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پہ پریشر, آپ کی گروتھ الٹیمیٹلی ایکسپورٹ سفر کرے گی, آپ کی گروتھ سفر کرے گی, آپ کا ٹیکس ریونیو بھی کم ہوگا, اس کا جابس پہ اثر پڑے گا, اور ہم ہائپر انفلیشن کی سائیکلز کی طرف جا رہے ہیں. تو جب یہ تمام چیزیں بلیک مارکیٹ میں ایک ایکسچینج ریٹ کے پریمیم کے ساتھ انٹر پلے کرے, تو ہر انویسٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچویشن کتنی انسسٹینیبل ہے. اور تو یہ سب کو معلوم ہے کہ اس سے فلائٹ آف کیپٹل ہوتا ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی, لیکوڈیٹی کرنچ فردر ورسن ہوتا ہے, ڈالر کی ہولڈنگ ہوتی ہے, اور آج یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. جی میڈم, ویری بریفلی ان تمام چیزوں کا لوگوں کے اوپر, غریب آدمی کے اوپر, ایک تنخواہ دار طبقے کے اوپر, ایک آنےسٹ آدمی کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. فیملی سائز سے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں, تقریباً 49 ملین لوگ اس وقت ڈائریکٹلی اس سے سیویئرلی امپیکٹ ہوئے ہیں. انفلیشن ہماری اس وقت 3% ہے. اگر یہ ریفارمز جو آئی ایم ایف کی بات مانتے ہیں تو انفلیشن 50% تک جا سکتی ہے. اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو وہ 70% تک بھی جا سکتی ہے. اس تمام پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو انسرٹنٹی, لیک آف فیڈرل پروونشل کولیبریشن اور کلوزل انوائرمنٹ کی وجہ سے جو آٹے کا بحران ہے, اس سے سب سے زیادہ غریب آدمی افیکٹ ہو رہا ہے, کیونکہ تیل سارا امپورٹ ہوتا ہے اور اس میں بھی سپلائی چین ڈسرپشن ہے, تو اس کی بھی قیمت اوپر جا رہی ہے. اور انرجی کرائسس کا تو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں. رمضان میں چیئرمین صاحب کیا ہوگا جب ڈیمانڈ ڈبل ہو جاتی ہے, اور اگلے چند مہینے میں وہ کراپ لاس کا کیا ایفیکٹ آئے گا. سندھ میں 100% ہماری کاٹن تلف ہو گئی ہے, ایک واسٹ سیگمنٹ ہے جہاں پر ویٹ کی کلٹیویشن, ویٹ متاثر ہوئی ہے, تو اس کا کیا ہمارے امپورٹ بل پہ اثر آئے گا. تو میں اب اختتام کی طرف آنا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب. اور آج بدترین معیشت کا بحران ہے, بدترین سیاسی بحران ہے, اور سیکیورٹی ایشوز آج سر اٹھا رہے ہیں. آئی ایم ایف جانا بہت اہم ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے بائی لیٹرل جو انفلوز ہیں وہ بھی لنکڈ ہیں, جو ملٹی لیٹرل انفلوز ہیں وہ بھی لنکڈ ہیں, اور آئی ایم ایف ایک سیاسی ادارہ ہے. آئی ایم ایف آج دیکھ رہا ہے کہ ہمارا کیسا سیاسی بحران ہے. آئی ایم ایف آج یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم نیب کے قوانین تو پاس کروا لیتے ہیں, مگر جو ریفارم ریلیٹڈ چیزیں ہیں, جو ریونیو سائڈ پہ, جو ایکسپینڈیچر سائڈ پہ, جو ریفارم ریلیٹڈ انٹرونشنز ہیں, اس میں ایسی تیزی نہیں ہے. تو ہماری معیشت کی جو بدحالی کا حل ہے وہ 2 چیزوں میں ہے. نمبر 1 سیاسی, اور نمبر 2 ہماری کرائسس آف گورننس کو اوور کم کرنے میں. ہمیں الیکشنز فوری طور پر چاہیے تاکہ اس الیکشن سے ایسی قیادت آئے جو کہ غیر جانبدارانہ ہو, جو کہ آنیسٹ ہو, اور جس پہ لوگوں کا کانفیڈنس ہو, کیونکہ ہم نے بڑے ڈیپ روٹڈ ریفارمز کرنے ہیں, اور جب تک ایسی قیادت نہیں آئے گی جس میں لوگوں کا کانفیڈنس ہوگا تو وہ ڈیپ روٹڈ ریفارمز نہیں ہو سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ
ہمارے کرائسس آف گورننس کو اوور کم کرنے کے لیے بھی ہمیں ڈیپ روٹڈ ریفارم چاہیے تاکہ شفافیت، غیر جانبداری اور رولز کا بول بالا ہو. اور انفارچونیٹلی آج کل جو ماحول ہے that augurs no confidence. Thank you, madam. ہم ایک سلپری سلوپ پر چیئرمین صاحب، ہم ایک سلپری سلوپ پر ہیں، ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر ہیں، اور لوگ خانہ کعبہ میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں، لوگ آیت کریمہ کے ختم کر رہے ہیں. دا سچویشن جو سمجھتے ہیں، شاید ہمارا میڈیا تو یہ نہیں بتا رہا، مگر دا سچویشن از سو بیڈ کہ ہم ایک سلپری سلوپ پر ہیں. اور Thank you, madam. بہت ٹائم ابھی بھی ٹائم ہے چیئرمین صاحب، 15 سیکنڈز ابھی بھی ٹائم ہے. میں آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ملک بھی ایک گھر کی طرح ہوتا ہے، اور گھر میں ہمیشہ ایک فرد ہوتا ہے، اکثر وہ ماں ہی ہوتی ہے، جو رات کو یہ دیکھتی ہے کہ کیا سب لوگ گھر آ گئے ہیں، میں دروازے بند کر لوں، لاک کر لوں، گیس کے ہیٹر بند کر لوں، بتیاں بند کر لوں، تاکہ سب کھڑکیاں بند کر لوں، تاکہ سب سکھ کی نیند سو سکیں. اگر پاکستان میں کوئی ایسی اینٹی ہے، کوئی ایسی ڈیسیجن میکنگ اینٹی ہے جو اس وقت یہ دروازے بند کر سکے ایک ماں کی طرح، تو خدا را we still have time. Otherwise it will be too late. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Honorable Minister of State.